السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 188۔ الکہانت یعنی کاہن کا پیشہ اختیار کرنا۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور اسرار الہی کے علم کا مدعی ہو، جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، مستقبل جانتا ہوں اور آئندہ زمانے میں جو ہونے والا ہے وہ سب میں جانتا ہوں، اس طرح کا دعویٰ کرنے والا آدمی کاہن کہلاتا ہے۔ لہذا کہانت کا پیشہ اختیار کرنا، ایسا دھندا کرنا کہ لوگوں کو غیب کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں اپنی طرف سے بنا کر کے بتانا اور اس کے اوپر پیسہ لینا، یہ کیا ہے؟ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ العرافت یعنی نجوم کا پیشہ اختیار کرنا، ستاروں کو دیکھ کر کسی کا مستقبل بتلانا کہ یہ ستارہ ادھر ہے، یہ ستارہ ادھر ہے، یہ ستارہ اتنا چمک رہا ہے، یہ فلاں دن میں یہ ستارہ ایسا تھا، تو اس کے اوپر سے کسی آدمی کا مستقبل معلوم کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ سب اور اس کا دھندا کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ الطیرہ یعنی بدفالی لینا، کسی کے بارے میں بدفالی لینا یہ سخت گناہ ہے۔ الطرق یعنی پرندوں کے ذریعے فال نکالنا، پرندوں کے ذریعے فال نکالتے ہیں، یہ پرندہ اس طرح اڑ رہا ہے تو اب یہ ہوگا، ادھر سمت میں اڑے گا تو یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ دنیا بھر کی جو ہے لغویات بکتے ہیں۔ یہ طرق یعنی پرندوں کے ذریعے فال نکالتے ہیں، بدفالی لیتے ہیں، یہ بھی سخت گناہ۔ النجیم یعنی احوال عالم معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھنا اور اس پر یقین رکھنا، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ستاروں سے معلوم کرنا اور ستاروں کو دیکھ کر معلومات لینا دنیا بھر کی، اور پھر اس کے اوپر یقین کر لینا کہ یہ ستارہ یہاں ہے تو دنیا میں یہ ضرور ہوا ہے، ایسا یقین کر لینا، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ستارے کو دیکھ کر دنیا کے حالات معلوم کرنا اور اس پر یقین کر لینا یہ سخت گناہ ہے۔ العیافہ یعنی خط لکیروں کے ذریعے معلوم کرنا، لکیر خط کے ذریعے سے، اب ہاتھ کی لکیر ہو، ہاتھ کے اندر جو لکیریں ہیں اس کو دیکھ کر کسی کا حال معلوم کرنا، یا زمین کے اوپر لکیریں کر کے اس سے کچھ نئی باتیں اپنی طرف سے بنانا اور لوگوں کو بتلانا، عیافہ، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ لکیروں کو دیکھ کر کوئی یقینی چیز کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں، لہذا لکیر کھینچ کر یا لکیر کے ذریعے سے کسی کے بارے میں کوئی حال معلوم کرنا یہ صحیح نہیں ہے، سخت گناہ ہے۔ کاہن یعنی جو اسرار الہی اور غیبی باتوں کے علم کا مدعی ہو اس کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، جو آدمی غیب کی باتوں کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو سب چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، تو ایسے آدمی کے پاس جانا اور جا کر کے جو ہے اپنے بارے میں کوئی باتیں معلوم کرنا یہ بھی گناہ۔ پیشہ نجوم رکھنے والے کے پاس جانا، جو ستاروں کو دیکھ کر کے نئی نئی باتیں بکتا ہے اور لوگوں کے مستقبل اور بھوشیہ بتاتا ہے، اس کے پاس جانا اور اس کے پاس جا کر کے اپنے بارے میں معلوم کرنا کہ بتاؤ ستاروں کے ذریعے سے میرے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو وہ ستارہ دیکھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا کہ آپ کی عمر اتنی ہوگی اور آپ وہاں شادی کریں گے اور فلاں ہوگا، یہ ہوگا، ڈھکنا ہوگا، سب جو ہے من گھڑت باتیں ہوتی ہے، تو اس کے پاس جانا یہ بھی سخت گناہ۔ فال نکالنے والے کے پاس جانا، فال نکالتے ہیں، ادھر سے ادھر کی باتیں بکتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اس کے پاس جانا یہ بھی گناہ۔ ستاروں کو دیکھ کر احوال عالم معلوم کرنے والے کے پاس جانا، ستاروں کو دیکھ کر جو دنیا بھر کی معلومات لیتے ہیں اور اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، ایسے آدمی کے پاس جانا یہ بھی گناہ۔
بدفعلی لینے والے کے پاس جانا بدفعلی نکالنے کے لیے۔ کوئی آدمی برا فعل نکالتا ہے، مثلاً ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا گاڑی لے کر اور درمیان میں کوئی بلی آ گئی، کتا آ گیا۔ اب یہ بات جو ہے اس نے بدفعلی لینے والے کے پاس جا کر کے کہی، تو اس نے اس سے بدفعلی لی کہ آپ کا بھی یہ نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو بدفعلی نکالنے والے کے پاس بدفعلی لینے کے لیے جانا یہ بھی سخت گناہ۔ خط و لکیروں کے ذریعے معلوم کرنے والے کے پاس خط لگوانے کے لیے جانا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 177 بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے صفحہ 157۔ خط دیکھ کر، لکیروں کو دیکھ کر جو احوال معلوم کرتے ہیں ان کے پاس جا کر کے خط لگوانا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں من گھڑت ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہانت، عرافت، طیارہ، طرق، نجیم، یہ سب چیزیں کیا ہے کہ کوئی حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہے کہ کسی آدمی نے جو ہے یہ کہا کہ میں فلاں غیب کی بات جانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ غیب کی بات جانتا ہے۔ غیب کی بات کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی بات نہیں جان سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی بات نہیں جان سکتا ہے۔ غیب کی بات کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں کو۔ تو اب کوئی آدمی اس طرح کہے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ اس طرح سورج کو دیکھ کر کے یا بدفعلی نکال کر یا کسی پرندے کو کے ذریعے سے کوئی بدفعلی نکالتا ہے یا ستاروں کو دیکھ کر دنیا کے حالات معلوم کر کے اس کے اوپر اس کو یقینی طور پر بیان کرتا ہے، یہ ساری چیزیں واہیات کی قبیل سے ہیں اور من گھڑت ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، صرف وہ اپنی طرف سے ایسے بکواس کرتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ جو باتیں بتلاتے ہیں وہ تو اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے کہ غیب کی باتیں اور چھپی ہوئی باتیں اللہ جانتا ہے، یہ انسان غیب کی باتوں کو نہیں جان سکتا ہے۔ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے یہ سب باتیں۔ اور کسی کی حالت دیکھ کر یا کسی کی نیک فعلی یا بد فعلی لے کر یقینی طور پر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بھی قانون الہی کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ قانون الہی کیا ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ہر ایک کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، تقدیر کے خلاف ہے یہ۔ ہر ایک کی تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ کون کتنا زندہ رہے گا، کس کے اوپر کس وقت مصیبت آئے گی، کون کتنا سکون میں رہے گا، کون کتنا مالدار ہوگا، کب مالدار ہوگا، کب غریب ہوگا، کتنے سال تک جیے گا، اور بیمار ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو کون سی بیماری میں مبتلا، ساری باتیں سب اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے سے۔ اگر کسی انسان کو ٹھوکر لگتی ہے نا یا کوئی کانٹا چبھتا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور وہ بھی اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے کہ اس کو یہ کانٹا لگے گا۔ تو ساری چیزیں انسان کی مکمل تقدیرات اللہ نے لکھ دی ہیں۔ تو جب اللہ نے تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر یہ کاہین نے، عرافہ نے، طرق نے، نجیم نے، یہ سب کون ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے فیصلہ سناوے؟ معلوم ہوا کہ یہ سب بکواسیات کی قبیل سے ہیں، یہ سب واہیات کی قبیل سے ہیں۔ اس کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے، ورنہ سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کبائر سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔